يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا وقال تعالى ولا يغتب بعضهم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله هو التواب الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور کائنات کی سب سے حسین ترین تخلیق اشرف المخلوقات کہلاتی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی جانوروں کی طرح چھوڑ نہیں دیا، بلکہ نظام زندگی کو چلانے کے لیے دستور حیات بھی بتایا ہے، سکھایا ہے. اگر اللہ اشرف المخلوقات کو بنا کر یوں ہی چھوڑ دیتے تو پھر جانور اور انسان کے درمیان میں کوئی تمیز نہ رہتی، زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے بھی اور اپنے وقت کو یہاں دنیا میں گزارنے کے اعتبار سے. چنانچہ جہاں بہت سارے اصول کتاب اللہ میں زندگی کو بہتر ڈگر پر چلانے کے لیے بتائے گئے، سکھائے گئے، پہنچائے گئے، اور اس کے لیے دنیا میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کی آمد و رفت ہوئی کہ بھئی اے انسان، تو انسان بن کر رہ، طریقہ انسانیت کا تجھے ہمارے بندے سکھائیں گے. چنانچہ انبیاء آتے گئے، انسانوں کو غفلت کی زندگی سے نکالتے گئے، اور سلسلہ چلتے چلتے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہوا. ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کی امت ہیں، اسی طرح ہم بہترین امتوں میں سب سے بہتر امتی بھی ہیں. چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو 1,24,000 کے قریب انبیاء تشریف لائے، ان سب کو جو اچھی باتیں بتائی گئی، ان سب اچھی باتوں کا خلاصہ اور لب لباب قرآن مجید ہو گیا. ان سب کی سمری حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور احادیث مبارک کا ذخیرہ ہو گیا. کوئی چیز بچی نہیں، احاطہ کر گئی ہر شے. چنانچہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور حدیث پڑھی، مختصراً اسی پر بات کر کے ہم انشاءاللہ نماز کی طرف جائیں گے. توجہ مقصود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ میں انسانوں کو انسانیت سکھلانے کے لیے اور صحیح بندگی کی ڈگر پہ لانے کے لیے جو اصول مرتب ہوئے، اس میں ایک ضابطہ یہ بتایا گیا کہ اے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی کامیاب ترین زندگی بن جاوے اور تو قیامت کے دن بغیر سزا بھگتے ڈائریکٹلی جنت میں جا سکے، تو اور کاموں کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا. اس دوران مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے لاڈلے صحابی، بہت ہی لاڈلے صحابی، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے معاذ، یا معاذ انی احبک. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے اے معاذ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ جملہ نبی علیہ السلام نے شاید کسی اور صحابی کے لیے فرمایا ہو. اگرچہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ تو ایسی تھی کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ نبی علیہ السلام صرف مجھ سے ہی اتنی محبت فرماتے، کسی اور سے نہیں فرماتے. آپ علیہ السلام کی یہ معجزات میں اور کرامتوں میں ایک کرامت تھی کہ ہر دل ان کی طرف کھینچے آتا تھا.
اور تو اور اغیار بھی آپ کی محبت کے شہدائی تھے، جانور بھی آپ سے محبت قدم برتے تھے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا، یا نبی اللہ، کیا انسان زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائے گا یا اس کے الفاظ کی پکڑ ہوگی؟ تو عرب میں ایک جملہ مشہور ہے، تیری ماں تجھے روئے، بے تکلفی میں کہا جاتا ہے، ابے وہ جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی اردو میں تیرا ناس ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے محبت سے فرمایا، معاذ یہ زبان ہی تو ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچائے گی۔ اب زبان جہنم میں کیسے پہنچا رہی ہے؟ بھائی اس کے ذریعے سے اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا اور دوسروں کا دل توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں ادھر ادھر کی۔ اور ایک ایسا آلہ ہے اللہ نے جو بن مانگے عطا فرما دیا، لیکن بڑی عجیب چیز ہے، انسان تصور کرتا ہے، زبان چل پڑتی ہے اور اگلا سمجھ جاتا ہے بات کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، کوئی ہڈی بھی نہیں اس میں، بے سہارا ایک لوتھڑا ہے، یہاں سے چل رہا ہے، مولوی صاحب بات کر رہے ہیں، آپ کے کان میں بھی جا رہی ہے، دل میں بھی اتر رہی ہے، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے تو کیا بات۔ تو فرمایا معاذ انسان اپنی زبان کی وجہ سے جنت میں یا جہنم میں جاوے گا۔ اگر یہ زبان ذکر اللہ سے رد اور تر ہے، ذکر ہے اور قرآن مجید کی تلاوت سے تر ہے، اور بھائی دوسروں کی دل آزاری کا باعث نہیں بن رہی بلکہ تسلی کے الفاظ اور محبت کے الفاظ نکل رہے ہیں، تو فرمایا کہ بھائی یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر جا بجا غیبتیں ہو رہی ہیں، کوئی نہیں ملا ایک مجلس کے اندر، ساری باتیں ختم ہو گئی، تو چلو بھائی اب عمران خان کو پکڑ لو، اب نواز شریف کو پکڑ لو، اب زرداری صاحب کو پکڑ لو، اب پڑوسیوں کی باتیں تو ختم ہو گئی، خاندان کی باتیں ختم ہو گئی، چلو اب سیاست دانوں کو پکڑ لو، اب ان کی باتیں شروع کر لو۔ نہیں نہیں نہیں، یاد رکھیں کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کا تذکرہ ایویں ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بھی غیبت لکھی جائے گی اللہ کے ہاں۔ اگر اس شخص کی برائی سے معاشرے کی کسی اصلاح کا کوئی پہلو نکلتا ہو تب وہ غیبت شمار نہیں ہوگی، لیکن اگر ایویں ہی فلاں آدمی اس طرح، بھائی اس نے چوری کر لی، فلاں آدمی اس طرح، جی اس نے غلط استعمال کیا مال کا، فلاں آدمی اس طرح ہے، میرا پڑوسی ایسے، میرا بھائی ایسے، میری بہن ایسے، میرا چاچا ایسے، میری بیوی ایسے، بغیر کسی مقصد کے کسی کا بھی کوئی تذکرہ خیر، تو خیر ثواب کا باعث تذکرہ شر کرنا غیبت کہلاتا۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان دل کے اندر کہتا ہے کہ تو غیبت تھوڑی کر رہا ہے، تو اس کے منہ پر بھی سامنے کہہ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں غیبت کی تعریف ہی یہ ہے، اپنے مسلمان بہن یا بھائی کا ایسا تذکرہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کرنا جو اس کے منہ پہ کیا جائے تو اسے ناگوار گزرے، یہ غیبت ہے۔ بھائی میں اس کے منہ پہ بھی بول سکتا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں اس سے، ٹھیک ہے بھائی تو اس کے منہ پہ بول سکتا ہے، ڈرتا بھی نہیں ہے، شاید تو اس سے طاقت میں، پیسے میں، عزت میں، دولت میں سب سے اس سے اچھا ہوگا، لیکن اس کے دل کے اندر اگر برائی آ گئی کہ یار اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، بس یہ غیبت لگ گئی، غیبت ٹھک گئی۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا، اے ایمان والو بہت زیادہ اجتناب کرو، پرہیز کرو برے گمان سے، بدگمانی سے، ان بعض الظن اثم، بعض گمان بہت بڑا گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور تجسس بھی نہ کیا کرو، ٹوں میں نہ لگا کرو کہ اگلی کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، اگلے نے یہ کیا ہوگا، اچھا یہ ابھی یہ شراب پی کر آ رہا ہوگا، ابھی یہ دوستوں میں بیٹھا نا اس نے سٹا مارا ہوگا، ابھی یہ وہاں سے آیا تو یہ فلاں گندگی کے ماحول سے آیا ہوگا، وہاں تو عورتوں کا ماحول ہے، حالانکہ وہ غریب کہیں اور سے آ رہا ہے، ایسے ہی آپ نے گیس کر لیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ولا تجسسوا، تجسس میں مت پڑو، کسی بھی مسلمان بہن بھائی کے لیے تجسس میں مت پڑو۔
ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض لوگ بعض کی غیبت میں بھی نہ پڑو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک شخص اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا، اس کے جسم کا گوشت نہیں ہوگا، یہاں سے گوشت ختم ہے، ادھر سے گوشت ختم ہے، ہڈی نظر آ رہی ہے، ادھر سے گوشت ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھئی تیری حالت یہ کیوں ہوئی؟ کہے گا یا اللہ فلاں بندے نے میری غیبت کی تھی۔ تو جس بندے کی غیبت کی تھی نا، وہ قیامت کے دن ایسا حاضر ہوگا کہ اس کے جسم سے گوشت نہیں ہوگا۔ ارے بھئی تیرا گوشت کہاں گیا؟ اس شخص نے کھا لیا یا اللہ جس نے میری غیبت کی۔ اس کو بلایا جائے گا، اس کا گوشت واپس کر۔ اس کے پیٹ سے باقاعدہ گوشت نکلے گا اور اس سے لگے گا جا کر۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ قرآن نے کہا جو کسی دوسرے کی غیبت کرے گویا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کاٹ کر چبانے والا ہے، کھانے والا ہے۔ سورہ حجرات پارہ نمبر 26 اور رکوع نمبر 2 کی آیت ہے، آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں۔ غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے، غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ زنا کسی اجنبی عورت سے جسمانی فائدہ اٹھا لینا بغیر نکاح کے، اللہ نے اس کو منع فرمایا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ چھوٹا ہے، کسی مسلمان بہن بھائی کی بات کر لینا چھپکے سے اس گناہ سے بھی بڑا گناہ۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ زبان چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے، اس کی بات اس کی بات اس کی بات اس کی بات، رکتے ہی نہیں۔ شادی میں کھانا لیٹ ہے تو بس ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، جو برابر میں بیٹھا ہوتا۔ اور کسی سیانے نے بڑا کہا، اس نے کہا کہ جو شخص کسی دوسرے کی بات کر رہا ہے نا آپ کے ساتھ، آپ ایکسپیکٹ کریں اسی مجلس سے آپ اٹھ کر جائیں گے آپ کی بات کرے گا اگلے سے، کیونکہ شیطان اس کو ایسی لذت دے دیتا ہے غیبت کی کہ پھر وہ اس دلدل میں پھنستے 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 چلتے چلتے دھنس جاتا، اس کو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ یہ گناہ کوئی بڑا گناہ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی تقوی کی زندگی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ویسے جیو۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک معاف فرمانے والے ہیں اور اللہ مغفرت کرنے والے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، آج کل معاشرتی زندگی کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے نا، وہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ یہ زبان تلاوت قرآن میں مصروف نہیں ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے، دوسروں کو گالی دے رہی ہے، دوسروں کی غیبت کر رہی ہے، دوسروں کا دل توڑ رہی ہے۔ اس زبان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر، استغفار، محبت کے میٹھے بول، اپنے پڑوسی اپنے بھائی بہن کو تسلی کے الفاظ۔ کسی شخص کا کوئی نقصان ہو گیا، آپ جا کے کہتے ہیں وہ یار تو بے وقوف تھا، تجھے عقل نہیں تھی، تجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، تجھے ویسا کرنا چاہیے تھا، تجھ سے بڑا احمق نالائق تو کوئی دیکھا ہی نہیں۔ وہ بھائی تو تسلی دینے گیا ہے یا اس کو بے عزت کرنے گیا ہے؟ تو اس کو تسلی دینے گیا ہے یا اس کی بے وقوفیاں گنوانے گیا ہے؟ یہ سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے بھائی؟ کوئی بات نہیں، نقصان ہو گیا اللہ اور دے گا، کوئی بات نہیں، بیمار ہو، چوری ہو گئی ہے، اللہ ہدایت نصیب کرے، انشاءاللہ چور کا گھر نہیں چلے گا، تیرے گھر کا چولہا بند نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کو تسلی کے 2 لفظ کہہ دیے، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ جنت میں ایسی چادریں، ایسی شالیں پہنائے گا۔ لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی پڑوسی کو تسلی کے 2 لفظ کہہ دے گا، اس کی پریشانی میں اس کا دل رکھ لے گا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل سے اس کو تسلی کے لفظ کہہ دے گا، پیسہ نہیں دے رہا، اس کے ساتھ چلا نہیں ہے، جا کر اس کی پرابلم سالو نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ ہمدردی کر دی، اللہ قیامت کے دن ایسی اجرکیں پہنائے گا، ایسی چادریں پہنائے گا جنت میں جن کے رنگ اور تصور نہیں کیے۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں
کہ اگر تم پتھر مارو گے تو ہم اینٹ ماریں گے، اگر تم تھپڑ مارو گے تو ہم گھوسا ماریں گے۔ نبی علیہ السلام کا اخلاق تو یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلحہ تان لیتا ہے اور آپ ببول کے درخت کے نیچے سخت گرمی میں آرام فرما رہے ہیں اور کہتا ہے من یمنعک منی، اے محمد آج میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے سیدھی تلوار کی ہوئی ہے۔ تصور کر لو کہیں تھوڑی مبارک کے نیچے رکھ کر گردن ہی اوپر کی ہوئی ہوگی ظالم نے۔ اللہ نے ہدایت نصیب فرما دی، بعد میں صحابی ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا اللہ، وہیں تلوار چھوٹی، کانپنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کھینچی، اٹھا کر فرمایا من یمنعک منی، اب بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ اور وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تو اللہ کا رسول ہی بچائے گا، آپ کریم ہیں۔ فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ، پھر بھی معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اب کہاں جانا ہے؟ اب تو آپ کی غلامی میں رہنا ہے۔ آج ہماری جیب سے کوئی 2 روپے نکالتا ہوا بندہ پکڑا جائے اور ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں، جب تک ہم اس کا سر منڈوا کے منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا نہ دیں، ہمارے دل کو تسلی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے معاف کرنے کا سیکھا ہی نہیں، درس ہم نے جذبہ سیکھا ہی نہیں۔ تو اس چور کو، اس قاتل کو، اس ڈاکو کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، وہیں پر شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا اور کہا کہ نہیں، لائیے، ہاتھ بڑھائیے، آج کے بعد تو یہ آپ کا غلام ہے، یہ لات و منات اور عزا اور حبل کا غلام نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، صحابہ کی باتیں سن سن کر کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج مسلمانوں کی تعداد اربوں میں ہے، اس وقت ہزاروں میں تھی، لاکھوں ان کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ آج ہم کوانٹٹی میں تو بڑھ چکے، اربوں میں ہیں، لیکن کوالٹی میں ہم بالکل گر چکے۔ وہ جو بات تھی کہ ایک مسلمان 100 کافروں کو برابر ہو جاوے گا، آج الٹ ہو گیا، ایک ٹرمپ، ایک کافر 100 مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے۔ ایک امریکہ 100 مسلمان ملکوں پر مسلط ہوا ہے۔ دل چاہتا ہے ایران میں بمباری کر دیتا ہے، دل چاہتا ہے سعودی عربیہ کے محاذات کھول دیتا ہے، دل چاہتا ہے افغانی مسلمانوں پر بمبارمنٹ کر دیتا ہے، دل چاہتا ہے عراق میں، دل چاہتا ہے کہیں پہ بھی سارے مسلمان ملک کے ذرا تصور کریں، کیوں دو بندی نہیں، کوئی بریلوی نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، صرف آپ فلسطینی مسلمانوں کو دیکھیں، وہ شکل سے نہ دیوبندی نہ بیچارے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اور عجیب، ان کو تو اگر کہیں دیکھ لیا جائے تو مسلمان بھی معلوم نہیں ہوں گے، لیکن کتنے عرصے سے یہود و نصارہ اسرائیل ان پر بمبارمنٹ کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، اہل حدیث نہیں، اہل تشیع نہیں، بس کلمہ پڑھنے والا ہے کاٹ دو، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا اڑا دو گردن۔ مجھے اور آپ کو یہاں پر لوگوں نے فرقوں میں، مذہبوں میں بانٹ دیا۔ ہم اسی سے نہیں نکل رہے کہ ایک مسجد کا مولوی کیا کہتا ہے تو دوسری مسجد کا مولوی کیا کہتا ہے۔ او بھائی، ان غریبوں کی اور ان مسکینوں کی حالت دیکھو، جنہیں مذہب کیا، اپنا کلمہ بچانے کے لیے نسلیں جو ہے قربان کرنی پڑ رہی ہیں، اپنی نسلیں قربان کرنی۔ ایک صدی کے قریب ہونے والا ہے یہ ظلم۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہم اخلاق کے ذریعے سے، غیبت سے بچ کر، اس زبان کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے اور استغفار کے ذریعے سے اللہ سے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی مسلمان تو مسلمان وہ ہے جس کا ہاتھ اور جس کی زبان دونوں چیزوں سے اس کا بھائی اور بہن محفوظ رہے، نہ ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچائے کہ چوری کرے، جیب کاٹے اور تھپڑ مارے، گھونسا مارے یا تکلیف پہنچائے، اور نہ زبان کے ذریعے سے کہ نہ اس کو گالی دے، نہ بد اخلاقی کرے، نہ اس کی غیبت کرے، نہ جھوٹ بولے، اور نہ اس زبان کے ذریعے سے حرام کھائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ ہمیں اپنا وقت پورا کر کے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس پل پل کا حساب لینا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ دو نگران منکر و نکیر کو بھی ماں کے پیٹ سے جنم دے دیتے ہیں۔ پل پل لکھتا ہے، جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا، مکلف نہیں ہوتا، معاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی بلوغت کی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، ہر سیاہ سفید اللہ تعالیٰ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کے سامنے جاوے گا تو پارہ نمبر 30 کی سورہ انشقاق کیا بتاتی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کا لکھا ہوا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس اس سے حساب لیا جائے گا حساب یسیر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کو اعمال نامہ اس کا دیا گیا الٹے ہاتھ میں تو فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، بس اس کے لیے تباہی مقدر ہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے اس کا، اور اس کی تو بربادی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، میرا اعمال نامہ درست ہو جاوے، اس کے لیے مجھے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، مجھے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، مجھے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سیکھنا ہے۔ میرے پاس وہ کتاب ہونی چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی میں کیا معاملہ تھا، غمی میں کیا معاملہ تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرتے تھے، اور تجارت میں بھی سیلز مین ہی کرتے تھے، اور نوکر تھے، اور امپلائی تھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو آپ کی دیانت کا اخلاق کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سپہ سالار تھے اور جنگجو تھے اور کمانڈر کی حیثیت سے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جماعت کے ساتھ کیا اخلاق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی وادی میں جو ہے جوان تھے تو آپ کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا اخلاق تھا، آپ کا معاشرتی زندگی کے اندر کیا اخلاق تھا، گھر والوں کے ساتھ آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا، اور پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے، اور رعایا کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے، اپنے دشمنوں کے ساتھ آپ نبی علیہ السلام کا کیا اخلاق تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ سیکھنا ہے، سیکھے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، اور سیکھنے کے لیے ہمیں قرآن کھولنا ہے، قرآن کھولنا ہے، اللہ کی کتاب کو کھولنا ہے۔ تو جب ایمان کی تباہی کے پرابلم اور ان کا سلوشن بتا دیا گیا ہے کہ قرآن میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، اس میں سے نکال لو، دیکھ لو، پرہیز کر لو، پھر بھی عمل نہیں کرتے، تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، پھر بتاؤ کہ نقصان، یہ ذمہ دار کون ہے اس سارے نقصان؟ میں خود ہوں۔ میں اپنی بربادی کا اور اپنے نقصان کا ذمہ دار میں از خود ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے یہ پڑھنا چاہیے، میں نہیں پڑھ رہا۔ آج کتنے ساتھی بیٹھے ہیں، بتائیے کہ رمضان کے علاوہ کسی نے پہلی دوسری تراویح میں اگر امام صاحب سے سنا ہو، اگلے دن سے تو ماشاءاللہ پھر سبھی چھٹی کر لیتے ہیں، یا کسی کے خاندان میں اگر کوئی فوت ہو گیا ہو تو کوئی سپارہ ہلکا سا پڑھ لیا ہو بریانی کے آنے تک۔ اس کے علاوہ پورے سال قرآن کھولتے نہیں کھول۔ کیا قرآن اسی لیے نازل ہوا؟ کیا قرآن اسی لیے نازل ہوا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، بہت ہی معذرت کے ساتھ، اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کا قرآن ہے، لیکن سب سے کم جو اس کو پڑھتے ہیں وہ مسلمان پڑھتے ہیں۔ کافر پڑھ کر مریخ تک چلا گیا اور آسمان سر کر لیے، نئے نئے سیارے تخلیق کر لیے، تحقیق کر لیے، لیکن مسلمان ہے کہ وہ قرآن مجید سے اس قدر دور ہو چکا کہ بس اس کو یا تو کسی کے انتقال پر 30 سپاروں کے سیٹ میں سے ایک تھوڑا سا ہاتھ میں آ جائے تو کھولے گا، یا پھر یہ کہ جب کبھی کہیں جائیں گے کسی امام کے پیچھے تھوڑا سا سن لیں گے، ختم۔ سمجھنے کی بات تو بہت دور کی ہے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ جو میں نے حدیث اور قرآن کی آیت سنائی، اس کو جا کر اپنے اپنے طور پر دیکھیں۔ پارہ نمبر 26 سورہ حجرات اور رکوع نمبر 2 میں اللہ جل شانہ نے زبان کی حفاظت اور غیبت سے بچنے پر انعامات
اور جو حکمت فرمایا ہے اس پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی آسان ہو جائے گی اور تقوی کی حیات ہمارے لیے اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.